اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے لے کر 47 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا، بیایاتنا آیتوں ہماری کو، واستکبروا اور سرکشی کی، عنہا ان سے، لا تفتح نہ کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب دروازے، السماء آسمان کے، ولا اور نہ، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یالجا داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی سمی ناکے میں، الخیاطی سوئی کے، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المجرمین گناہگاروں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم جہنم سے، مہاد بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کا اوپر سے، غواش اوڑھنا بھی، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم سزا دیا کرتے ہیں، الظالمین ظالموں کو۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسا کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، اولئک یہی لوگ، اصحاب رہنے والے، الجنت جنت کے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَنَزَعْنَا اور نکال ڈالیں گے ہم، ما جو فی صدورہم ان کے دلوں میں، من غل کینہ سے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم نیچے ان کے، الانہار نہریں، وقالوا اور کہیں گے، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، ہدانا راستہ دکھایا ہمیں، لہذا اس کا، وما اور نہ، کنہ تھے ہم، لنہتدی کہ ہدایت پاتے، لولا اگر نہ، ان یہ کہ، ہدانا اللہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ، لقد بے شک، جاءت آئے تھے، رسول پیغمبر، ربنا پروردگار ہمارے کے، کیسے، بالحق کی ساتھ سچی بات لے کر، ونودوا اور منادی کر دی جائے گی، ان کے، تلکم یہ، الجنت جنت، اورثتموہا وارث ہوئے تم اس کے، بما بدلے اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے محبت سے بتا رہے ہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے،
اور جو کینہ ان کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ کس وجہ سے؟ جو بولتے تھے کہتے تھے اس سے نہیں، جو تم عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ اہل جنت کے احوال جو آخرت میں پیش آئیں گے، اہل دوزخ کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی ہر جماعت دوسری پر لعنت بھیجے گی، اور ہر گروہ کی یہ تمنا ہوگی کہ دوسرے گروہ کو زیادہ عذاب ملے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اصحاب جنت کے دل حسد، بغض اور عناد کی قدورتوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان و عمل کی پاکیزگی کے ساتھ یہ خصلتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ لیکن اصحاب دوزخ کے نمایاں اوصاف یہ ہیں کہ راحت میں ہوں یا تکلیف میں، دونوں حالتوں میں ان کے دلوں میں بغض، نفرت اور عناد کے سوا کوئی جذبہ پرورش نہیں پاتا۔ لیکن اصحاب جنت کے دلوں میں کینہ یا بغض و عناد پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کی دوستی یا دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَنَادَا، اور پکاریں گے اصحاب الجنتی، اہل بہشت، اصحاب الناری، دوزخ والوں کو، ان کے قد، بے شک، وجدنا، پایا ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، پروردگار ہمارے نے، حقاً، سچا، فہل، پس کیا، وجدتم، پایا تم نے، ما وعدہ، جو وعدہ کیا، ربکم، پروردگار تمہارے نے، حقاً، سچا، قالوا، وہ کہیں گے، نعم، ہاں، فأذن، پس پکار دے گا، مؤذن، پکارنے والا، بینہم، درمیان ان کے، ان کے، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں پر۔ کیا ظلم کرتے تھے؟ الذین، جو، یصدون، روکتے تھے، عن سبیل اللہ، راہ سے اللہ کی، ویبغونہا، اور ڈھونڈتے تھے اس میں، عوجا، کجی، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کا، کافرون، انکار کرنے والے تھے۔ وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان، حجاب، ایک پردہ ہوگا، وعلی الاعراف، اور اوپر اعراف کے، رجال، کچھ آدمی، یعرفون، پہچان لے گے، کلاً، ہر ایک کو، بسیماہم، صورتوں سے ان کی، ونادوا، اور پکار کر کہیں گے، اصحاب الجنت، اہل جنت، ان کے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لم، نہیں، یدخلوہا، داخل ہوئے وہ اس میں، وہم، اور وہ، یطمعون، امید رکھتے ہوں گے، وَإِذَا، اور جب، صُرِفَت، پھیری جائیں گی، ابصارہم، نظریں ان کی، تلقاء، طرف، اصحاب النار، اہل دوزخ کی، قالوا، تو کہیں گے، ربنا، اے پروردگار ہمارے، لا تجعلنا، نہ کر ہمیں، مع، ساتھ، القوم، لوگوں کے، الظالمین، جو ظالم ہیں۔ فرمایا اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کے راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔ ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان
آراف نام کی ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ جب دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوں اور ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ہو تو درمیان میں دیوار بنا دی جاتی ہے۔ اس دیوار کو یہاں آراف کہا گیا ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوگا جو زمین سے بلند ہو۔ جنت دوزخ کے لیے یہی ایک اعراف ہے، یہاں سے دونوں طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم ویسی ہی ہے، ایک دیوار ہے، ادھر دیکھو تو دوزخ، آگے بڑھ گئے تو جنت ہے۔ سورۃ حدید میں ہے، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہے، اندر جاؤ تو رحمت اور باہر رہو تو عذاب ہے۔ اگر عمیق نظر سے دیکھو اور حقیقت شناس ہو تو زندگی کے ہر گوشہ میں جنت دوزخ کی تقسیم پالو گے۔ دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، ایک قدم پیچھے رہ گئے تو دوزخ میں جا پہنچے، ایک قدم کی تیزی یا کوتاہی جنت سے دوزخ میں اور دوزخ سے جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔